ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے بیان میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ سپور قتل عام سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی تحقیقات کریں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم نے بھارت کے جمہوری دعووں کا پول کھول دیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت کی RSS نظریات پر مبنی پالیسیوں سے علاقائی امن کو شدید خطرہ ہے۔ خود بھارتی عوام کی شناخت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ نیدرلینڈ میں پاکستانی سفیر شجاعت علی راٹھور نے ہالینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں یوم حق خودارادیت کشمیر کی مناسبت سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی اخلاقی و سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے فوجی لاک ڈاؤن اور محاصرے کو 156 دن ہو گئے۔ بھارتی فوج کے نہتے عوام پر مظالم مسلسل جاری ہیں۔ اس حوالے سے سابق بھارتی وزیر خزانہ پی چدمبرم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو عملاً کھو چکا ہے۔ جمہوری ملک کسی خطے کی پوری آبادی کو محاصرے میں نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان نے اقلیتوں سے ناروا سلوک سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کردار کشی کا مقصد بھارت کے اندرونی انتشار اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے کے خلاف گزشتہ روز بھارت بھر میں شدید احتجاج کیے گئے۔ ممبئی میں مظاہرین نے جموں کشمیر کو آزاد کرو کے بینرز بھی آویزاں کیے۔ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ نئی دہلی پر بھی طاقت کے بل پر قابو پایا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے خون آشاں مناظر بھارت کے ہر شہر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں بھارتی فورسز اور RSS کے گنڈے تعلیمی اداروں میں گھس کر نہتے بچوں اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے استادوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ صدر آل انڈیا مجلس اتحاد کے ایڈوکیٹ وہاج بابا مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پولیس کے روپ میں RSS کے گنڈے، بجرنگ دل کے گنڈے آ کر اس طریقے سے انسانیت کا قتل کیے ہیں، انسانیت کا ظلم کیے ہیں، اور یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ظلمی جب ظلم کریں گا ستہ کے گلیاروں سے چپا چپا گونج اٹھے گا انقلاب کے نعروں سے۔ یہ ظالموں کے خلاف انقلاب کے نعرے بلند ہوں گے، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک ایک خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر اور بھارت میں مودی سرکار کے خلاف اضطراب کی جو لہر اٹھی ہے، وہ بالآخر RSS اور بجرنگ دل کے گنڈوں کے مقاصد کی تکمیل کرنے والی مودی سرکار کو اس کی جنونیت سمیت خس و خاشاک کی طرح بہا لے کر جائے گی۔ مودی سرکار نے اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے باعث فی الحقیقت بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بنیاد رکھ دی ہے۔